ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے. سن کے بتائیے گا، آپ ہی دل سے نکلوائیں گے میرے شعر. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. ہمارے بہت اچھا لگا، آپ سب مل کر بہت اچھا لگا تھا کہ آپ کے پریوار کے لوگ سب زندہ بھی ہیں. بہت اچھا لگا. آج میں جب دیکھ کر آپ کے ساتھیوں کا جو آپ نے سمان دیا، اوارڈ دیے، محبتیں دی، بہت اچھا لگا. آپ سب لوگ جتنے ہیں، پچھلا چاہے حصہ ہو چاہے اگلا حصہ ہو، یہ دونوں لوگ شریک ہو جائیں میری دو لائنیں سننے کے لیے. کہہ رہا ہوں کہ کس نے دستک دی، جلدی بازی نہ کرو. کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر. کون ہے، کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر. کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر. کون؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ آج میرا جو 40-50 سال کا بھرم تھا کہ پڑھے لکھوں کو، سمجھدار لوگوں کو، شریف لوگوں کو شعر سنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج مجھے لگا کہ نہیں، آج شریف لوگوں کو شعر سنایا جا سکتا ہے. کیا کہہ، آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو، یہ امرودوں کا موسم. شہروں میں تو بارودوں کا. یس جی، آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کا جو کنبہ ہے امرود کا مطلب سمجھتا ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں. ایک شعر میرا بھائی مجھے نے پڑھ دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ میں پڑھتا تو پھر میں ہی پڑھتا. ایسا لگتا کہ رہا دندوری کا شعر ہو، لیکن اب انہوں نے خرچ کر دیا. نہیں آپ پڑھیے، سواگت ہے. نہیں وہ سب بھول گیا، وہ تو ابھی نکل ہی گیا، لیکن وہ شعر تھا اچھا. اب اسے چھوڑیے. کہہ رہا ہوں کہ آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے. آپ لوگوں کو ٹھیک تو لگ رہا ہے نا؟ ہاں، وشنو نے یاد دلا دیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا. سنیں گے زباں تو کھول، نظر تو ملا. زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے. ایک چھوٹی سی بات کہنے کی اجازت دے دی. میں شاید بول زیادہ رہا ہوں، شعر کم سنا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں شعر پڑھنا شروع کروں گا تو پھر شعر ہی پڑھوں گا.
بولوں گا نہیں. ایک کیسٹ ہمارے یہاں پر گلے میں اٹکا رہتا ہے یہاں, اور اسے بجاتے پھرتے ہیں 10 سال 20 سال 25 سال, کھڑے ہوئے اور شروع ہو جاتا ہے. آج اس شہر میں, کل اس شہر میں, پھر اس شہر میں, پھر اس دیش میں, پھر اس دیش میں, پھر وہاں وہاں سناتے رہتے ہیں. لیکن ایک کیسٹ یہاں ہوتا ہے سینے میں, دل میں, وہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے. وہ لوگ نکالنے والے آپ ہوتے ہیں. اگر مجھے ایسا لگے گا, اگر مجھے ایک مرتبہ بھی ایسا لگ گیا کہ رہا تو میری تمہارا کام انیا پریوار کے پنڈال میں, یہاں سے کام تمہارا نہیں چل پائے گا, تو میں یہاں سے شروع ہو جاؤں گا. لیکن مجھے لگے کہ میرے سننے والے یہاں موجود ہیں, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ, چراغوں کو شام کہہ دیں گے. نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ, چراغوں کو شام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے, ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے, کیا کہنے, ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. صاحب تو میں ان سارے بچوں کو اور میرے ساتھیوں کو جنہیں میں نے دیکھا یہاں ایوارڈ لیتے ہوئے سامان جن کا ہوا, ان سب کو شریک کر رہا ہوں اور ان کے لیے کچھ لائنیں سناتا ہوں. آپ کے ہی پریوار کے لوگ ہیں, یہ بچے جو بیٹھے ہیں خاص طور پر سنیں. کہہ رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے. 6 برس کے اندر اتنی ترقی ہوئی, میں سن رہا تھا حیرت میں. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ آسمان کھل چکے, آپ کا یہ پریوار, آپ کی ترقی, اور یہ ساتھی آپ کی اتنی محبت کرنے والا. پھر 4 لائنیں آپ سب کے لیے ہے, انہیں کے لیے کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں, کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں, کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں ساری دنیا کی کمپٹیشنز, مارکیٹنگ کے پرابلمز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شاعری میں شبد آپ کو ڈھونڈنا, شبد میں رہتا ہوں کہ عرض جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں, کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے, کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. بہت اچھا. ایک بہت راز کی بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ نہیں, آپ میرے قریب آ گئے کہ نہیں, میں آپ کے قریب آ گیا کہ نہیں. اس کے بعد میں کیا اجازت ہے میں پہلا شعر پڑھوں؟ کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو
پچھلا علاقہ جاگ جائے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. یہ شعر میں جب سے کہا تھا اس کے بعد میری خواہش ہوئی یا رسول میری اچھا ہے کہ یہ شعر میرا کسی طریقے سے مسٹر نریندر مودی تک پہنچ جائے. اگر آپ لوگ ذمہ داروں میں کوئی ایسا ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ شعر میرا ان تک پہنچائے. ایک شاعر کی خواہش ہے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہو. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی سی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. لیکن ایک شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. شاہجہان پورے شاعری کی زمین ہے. یہ کویتا کی دنیا ہے. کویتا کی خوشبو ہے یہاں پر. پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. صاحب جو یہ سرویش میری بات لینا میری جان. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ شعر کہ میں پڑھے لکھوں میں بیٹھا ہوا ہوں. 100% لوگ مجھے بہت کم ملتے ہیں شاعری سنانے. ایک اخبار میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ ایک کاریڈور بنایا گیا کرتارپور صاحب کا کاریڈور. اور یہ پرستاؤ رکھا گیا ہے ایک سوراخ میں ایک جگہ ایک سرحد کے کونے میں کہ بغیر ویزا کے ہمارے ساتھی جائیں گے اور درشن کر کے واپس آ جائیں گے. ایک جگہ. دوسری جگہ اخبار میں نے یہ پڑھا کہ ہمارے ہندوستانی سپاہی ہندوستانی فوجی چینی فوجیوں کے ساتھ بھانگڑا کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, رسا کشی کھیل رہے ہیں, کبڈی کھیل رہے ہیں, لیکن رافیل چھوٹے اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہاں یہ ہو رہا ہے اور وہاں وہ ہو رہا ہے تو یہ پھر کیوں ہتھیار کیوں خرید جا رہا ہے. کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا ہے. بہت اچھا لگا میرا شعر. آپ نے ضائع نہیں جانے دیا, آپ نے عزت رکھی. اس کا مطلب یہ کہ میں شاعری سنا سکتا ہوں. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان. صاحب ایک اچانک بیچ میں شعر یاد آ گیا. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ 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 کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا
تو کرو. ایک اچھا شعر سنا تھا اس چکر میں چلا گیا ان سرحدوں کے چکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. میرے اندر سے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے. جس کچھ دو چار شعر اور سن لیجیے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. میں سنا رہا ہوں مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے. ورنہ یہ کام ہم ہر رات کرتے ہیں، مہینے میں 20-22 راتیں، لیکن جہاں آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. سنیں کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو یہاں سے آ رہا ہوں یہاں، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا. نیندوں کا آنکھوں، پہلی بار ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے شعر سنایا آپ کو، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ شعر اچھا تھا. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. صاحب روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. ایک میرا خیال ہے کافی ہو گیا، میں نے کافی دیر پڑھ گیا. ایک آدھ دو غزلیں ایسی ہیں جو میں آیا ہوں تو سنا دوں. جی تو اس کے بعد میرا ہم یہ سمجھیں کہ میری واپسی کا سفر میں شروع ہی کر رہا ہوں. دیکھیے میرا ماننا دوستو یہ ہے کہ جہاں جہاں محبتیں ہیں وہاں وہاں کوئی کتاب کا عمل دخل ہے. اسی طرح جہاں نفرتیں ہیں وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں دھرم ہے تو کتاب ہے، جہاں ادھرم ہے تو کتاب ہے، جہاں جنگ ہے تو کتاب ہے، جہاں امن ہے تو کتاب ہے. لیکن میری غزل کچھ عجیب سوچتے سوچتے اس لائن پر آتی ہے کہ جہالتوں اگیانتا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. واہ، ایسا لگنا چاہیے کہ میں پڑھے لکھوں کو جہالتوں کے اندھیرے میں مٹا کے نہیں. لوٹ تالی مت بجائیے، آپ تالی نہ بجائیں تو بھی راحت اندوری اچھا شاعر یہ مجھے معلوم ہے. کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. آپ کی آنکھوں میں چمک رہے گا کتنا لگے. میری شادی پہ میں رہوں گا، آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھتا رہوں گا تو میں خوش رہوں گا.
کہہ رہا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، وہ ابھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں نے دو خراب شعر سنائے، دو اچھی شعر سنانے کے لیے۔ وہ ابھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، خبر ملی ہے، خبر ملی ہے، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹا، خبر ملی ہے کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے، میں جس زمین پہ اب یہ شعر اگر آپ نے حفاظت کی تو مزہ آ جائے گا، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، ایک شعر میں ایک لفظ آ رہا ہے کاسا، بیٹیاں میری بچیاں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، کچھ بچے بیٹھے ہیں، اس لیے لفظ کے معنی بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بدتمیزی ہے کسی شاعری کے محفل میں کسی شخص کے عرض بتانا۔ کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو، فقیر کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کا جو برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا۔ اب اس شعر کا مزہ لیجیے گا، اور مجھے لگنا چاہیے کہ ہاں میرا شعر پہنچ گیا۔ کہہ رہا ہوں کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، اب اس وہ کو بتانا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے۔ یہ میرا ملک عزیز ہندوستان، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے چنڈی گڑھ، تو وہاں میں ایک ایونٹ میں گیا تھا، پھر اس میں بھی ایک لفظ کے معنی بتانا پڑیں گے بچوں کو۔ مہتاب کہتے ہیں چاند کو، بس یہ مہتاب آپ نے سمجھ لیا تو میرا شعر سمجھ لیں گے۔ چنڈی گڑھ میں ایک ایونٹ میں گیا تھا، شام کے وقت میں کسی کام سے روڈ پہ نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ 5 فٹ 8 انچ کا ایک مہتاب ٹہلتا ٹہلتا ٹہلتا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ جب میں نے نظر اس طرف پھیری تو دیکھا کہ 5.5 فٹ کا مہتاب ادھر سے چلا، پھر چاروں طرف جائزہ لیا تو مہتاب ہی مہتاب، مہتاب ہی مہتاب، مہتاب ہی مہتاب۔ 2 لائنیں لکھ کر وہاں سے لایا، یہ بھی ایک خراب شعر کا سہارا لے کر ایک اچھا شعر سنائیں۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں اشفاق صاحب، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ صاحب ریت بن جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، سارا پانی اڑ جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، سارا پانی، جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، ریت بن جاتا ہے۔ مجھے دونوں اس شعر کے لیے میں دونوں لائنوں کی معافی چاہتا ہوں، ابھی شعر سن کر بتا دیجیے گا، بس میں جا رہا ہوں، میری سیٹ پر انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ شعر سن لیجیے گا، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ اس شعر کو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے سنا دیا، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے سن لیا۔ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو،
کہ رومال کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. ارے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے؟ پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں.